درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سحری کے وقت خداوند عالم نے ایک خاص رزق قرار دیا ہے جو سحری کے علاوہ دیگر اوقات میں وہ رزق انسان کو نہیں ملے گا۔ لہذا ہمارے استاد کی تعبیر کے مطابق کہ اذان صبح سے 5 منٹ پہلے آپ بیدار ہوں۔ اگر توفیق ہو نماز شب کی، نماز شب پڑھیں، لیکن نماز شب نہیں پڑھتے تو حتیٰ نماز صبح سے 5 منٹ پہلے بیدار ہونا، اس میں خداوند عالم نے خاص رزق قرار دیا ہے جو کسی اور وقت میں نہیں ہے۔ یہ خاص وقت ہے۔ اچھا، سحری میں خاص رزق خداوند عالم نے قرار دیا ہے جو سال کے دوسرے ایام اور دوسرے اوقات میں وہ رزق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سال کی سحری میں، پورے سال کی سحریوں میں سے شب جمعہ کی جو سحری ہے، شب جمعہ کی جو سحری، آج صبح سحری جو گزر چکی ہے، شب جمعہ کی جو سحری ہے، خداوند عالم نے اس میں ایک اور خاص رزق قرار دیا ہے جو دوسرے ایام کی سحری میں نہیں ہے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی سحری میں خدا نے ایسا رزق قرار دیا ہے جو دوسرے مہینوں کی سحری میں نہیں ہے۔ اور پھر شبہ قدر کی سحری میں خداوند عالم نے ایک خاص رزق قرار دیا ہے جو کسی اور سحری میں نہیں ہے۔ ہم زمین اور زمان کی وہ اس خصوصیت کو ہم نہیں پہچانتے، لیکن خداوند عالم نے رکھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں، قرآن کو ملاحظہ فرمائیں، سورہ یوسف آیہ نمبر 97 اور 98، کہ جب فرزندان یوسف یعقوب اور برادران یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پورا قضیہ واقع ہونے کے بعد یہ تمام فرزندان یعقوب حضرت یعقوب کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا ہم نے توبہ کی ہے، آپ خداوند عالم سے ہماری طلب مغفرت کریں، آپ طلب مغفرت کریں ہمارے لیے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا آپ ہمارے لیے خداوند عالم سے وہ طلب مغفرت فرمائیں، انا کنا خاطئین، اور ہم خطا کار ہیں، ہم نے خطا کی، ہم نے گناہ کیا، آپ ہمارے لیے خدا سے طلب مغفرت کریں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یعقوب بذات خود نبی خدا ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں، جو دعا کریں گے خدا قبول فرماتا ہے۔ حضرت انبیاء ایسے ہی ہیں، مستجاب الدعویٰ ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے فرزندان میں ابھی دعا کرتا ہوں، نہ، بلکہ جو ہے وہ کیا فرمایا اگلی آیت سورہ یوسف آیہ نمبر 98، قال، حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا کہ میں بہت جلد ان قریب تمہارے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں گا۔ فوراً دعا نہیں کی حضرت یعقوب نے، کہا میں بہت جلد، آئندہ بہت جلد تمہارے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں گا۔ اور روایت میں آیا ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے فرزندان کی مغفرت کی اس دعا کو مؤخر کیا، اخرہا الی السحر لیلۃ الجمعہ، وہ صبح وہ جمعے کی سحری کے وقت تک آپ نے دعا کو مؤخر کیا تاکہ جمعے کی سحری کے وقت وہ اپنے فرزندان کے لیے دعا کریں۔ نبی خدا اور معصوم بھی منتظر ہے اس وقت کا کہ اس خاص وقت کے اس موقع پر وہ دعا کریں، اور اس خاص وقت کی اس خصوصیت کو اور خدا کی اس رزق کو معصوم وہ منتظر ہے۔ اس قدر وہ اہمیت ہے سحری کی، سحری کے وقت کی، کہ حضرت یعقوب نے دعا کو مؤخر کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی حضرت زہرا سے فرمایا کہ میری بیٹی، جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے، اگر اس وقت دعا کی جائے خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔
عرض کیا بابا وہ کون سا وقت ہے؟ فرمایا کہ جمعہ کے دن جب سورج غروب کر رہا ہو، سورج کی وہ ٹکی غروب کے وقت جو ہے وہ انسان دیکھ سکتا ہے، تو غروب کے وقت جب افق پر غروب کرنا شروع کرے اس وقت سے لے کر پوری ٹکی سورج کی پوری ٹکر سے شمس کے پورے غروب ہونے تک تقریباً جو ہے یہ شاید 10 منٹ 15 منٹ کا ٹائم لگے، یہ وہ خاص وقت ہے کہ اس میں اگر دعا کی جائے خداوند عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔ بی بی نے جب سنا تو پھر ہمیشہ جمعے کے دن اپنے خادم کو چھت پر بھیجتی اور فرماتی کہ جب سورج غروب کرنا شروع کرے، افق میں غروب کرنا شروع کرے، مجھے اطلاع کرو تاکہ میں دعا کروں۔ بی بی کی عظمت پہ بلند تر سلام۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت زہرا وہ ولیت اللہ حضرت زہرا، اور اس عظمت کے ساتھ منتظر ہیں اس وقت کی کہ اس خاص وقت دعا کریں اور اس خاص وقت کی اس رزق اور نعمت کو وہ حاصل کریں۔ جب وہ ہم واقعاً ہمیں جو ہے وہ علم نہیں ہے، وہ زمان اور مکان کے اسرار وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے، لیکن زمان کچھ خاص زمان ہیں، کچھ خاص مکان ہیں، وہ انشاءاللہ وہ سادہ مثالیں وہ عرض کروں گا کہ اس میں خداوند عالم نے خاص نعمات رکھی ہیں، خاص رزق رکھا ہے، اس کو حاصل کریں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ لہذا آپ روایات کو ملاحظہ فرمائیں کہ روایات میں وارد ہوا ہے کچھ زمینیں مرحومہ ہیں، مرحوم سے مرحومہ، کچھ زمینیں مرحومہ ہیں اور کچھ زمینیں ملعونہ ہیں، ملعون سے ملعونہ، کچھ زمینیں مرحومہ ہیں، کچھ زمینیں ملعونہ ہیں۔ اور اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ جب امیر المومنین ظاہراً جنگ صفین سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک سرزمین سے آپ کا گزر ہوا اور ظہر کا وقت ہو گیا، تو کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا بہتر کہ ہم اول وقت یہیں پہ نماز پڑھ لیں؟ تو امام نے فرمایا نہ، یہاں پر نماز ہم ادا نہیں کریں گے، دوسری آگے جا کر نماز ادا کریں گے۔ معصوم اول وقت جو ہمیشہ پابند ہیں، لیکن یہاں پر مؤخر کیا نماز کو، فرمایا نہ اس جگہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین پر نہ تو کسی نبی نے اور نہ ہی کسی وصی نبی نے نماز ادا نہیں کی، یہ زمین ملعونہ ہے، کسی نبی اور وصی نبی نے نماز ادا نہیں کی۔ البتہ بعض وہ خشک مقدس تھے وہاں پر امام کے لشکر میں، وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی، لیکن امیر المومنین نے نماز ادا نہ کی، آگے جا کر نماز ادا کی۔ یہ عراق میں سرزمین ہے، اب بھی ہے، وہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں پر حکم یہی ہے کہ وہاں پر نماز جو ہے وہ ادا نہ کی جائے۔ یہ سرزمین مرحومہ نہیں ہے، ملعونہ ہے۔ لہذا جگہ جگہ میں فرق ہوتا ہے، مختلف جگہیں ان کے اس کے خاص اسرار ہیں، اس میں فرق ہے۔ اور یہ مطلب آپ نے اکثر جو ہے وہ سنا ہے، اگر آپ نماز گھر میں پڑھتے ہیں، واجب نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو مثلا اس کا ایک ثواب ہے، اور اگر آپ وہی واجب نماز مسجد میں، عام مسجد میں پڑھتے ہیں، محلے کی مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 25 گنا بڑھ جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب 25 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ مسجد جامع میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اگر آپ مسجد النبی میں پڑھیں گے اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، لاکھوں میں اس کا ثواب ہو جائے گا، لاکھوں میں، ایک نماز کا ثواب لاکھوں میں۔ زمین فرق کرتی ہے، یہ اسرار ہیں یا وہ زمینوں کے۔ اور یہ نقطہ میں آپ عزیزان کی شاید وہ بعض کے لیے اس کا ہضم کرنا مشکل ہو جائے، لیکن احادیث میں چونکہ وارد ہوا ہے اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ روایت میں آیا ہے، عزیزان ہر مقام مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک جگہ مسجد ہے تو یہ کسی حساب و کتاب کے بغیر وہ جگہ مسجد قرار نہیں پائی، کوئی خاص خصوصیت ہے اس جگہ میں کہ جس کی وجہ سے وہ مقام اور وہ جگہ مسجد قرار پائی ہے۔ اب اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، حدیث جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ عن ابن ابی عمیر
عن بعض اصحابہ قال قلت لابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام انی لاکرہ الصلاۃ فی مساجدہم، عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، بعض فرق اسلامی، بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کی مساجد میں جا کر میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ وہاں وہ فلاں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، اس لیے کہ آج کل مساجد بھی جو ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہوئی بلکہ خاص گروہ کے لیے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ تو بعض مذاہب کی مساجد میں جا کر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اب جواب سنیں گے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال لا تکرہو، آپ فرمایا کہ یہ تم ایسا کام نہ کرو، پڑھو، جہاں بھی مسجد آپ کو ملتی ہے، جس گروہ سے بھی اس کا تعلق ہو، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ لا تکرہو فما من مسجد بنی الا علی قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلک البقعہ رشۃ من دمہ، فرمایا کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ کہ جس پر مسجد کو بنایا گیا ہو اور وہ مسجد یا تو وہ کسی نبی، وہاں نبی کی قبر ہے یا کسی وصی نبی کی قبر ہے۔ قابل تعجب ہے یہ بات، یعنی اس دنیا میں اس قدر مساجد ہیں کہ ہر مسجد یا وہ نبی کی قبر ہے وہاں پہ یا وصی نبی کی قبر ہے۔ تھوڑا سا تعجب انسان کو اس کو ہضم کرنے کے لیے تعجب جو ہے وہ ذرا ہوتا ہے۔ آگے حدیث، یا خود نبی کی قبر ہے یا وصی نبی کی قبر ہے، یا نبی یا وصی نبی کو قتل کیا، شہید کیا گیا ہے اور اس کے خون کے قطرات اس جگہ پر ہیں، خون کے قطرہ، کوئی ایک قطرہ اس جگہ پر قرار پایا ہے، لہذا یہ جگہ مسجد بننے کی صلاحیت اور استعداد اور اس میں خصوصیت پیدا ہوگی کہ یہ مسجد بنے۔ کہ ما من مسجد بنی الا علی قبر نبی او وصی نبی قتل فاصاب تلک البقعہ رشۃ من دمہ، نبی یا وصی نبی کو قتل کیا گیا اور اس کے خون کا قطرہ اس جگہ پر گرا۔ اچھا یہ کیسے گرا؟ آپ کہیں گے جناب ہمارے اس علاقے میں شاید کوئی نبی یا وصی نبی تو آیا ہی نہیں، کیسے گرا؟ تھوڑا سا وہ انسان کے لیے اس کو سمجھنا، یہ واقعاً وہ ایسی روایات ہیں کہ جو روایات خاص کا عنوان یہ نہیں دیا جاتا ہے، خاص قسم کی روایات ہیں، فوراً روایت کو رد نہ کریں، کہ یہ روایت درست نہیں ہے، فوراً رد نہ کریں۔ اس کی بزرگان نے توجیہ کی ہے کہ اس کو یہ سمجھنے کے لیے میں فقط جب عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں جس طرح وارد ہوا ہے کہ ہر قطرے بارش پر ایک خداوند عالم نے ایک فرشتے کو موکل قرار دیا ہے، ہر قطرے بارش پر، کہ وہ اس قطرے کو کہاں پر برسائے، ہر قطرے بارش پر ایک موکل۔ خدا کا لشکر بہت وسیع لشکر ہے، اور ممکن ہے کہ جب نبی یا وصی نبی کا کہیں شہید کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، ان کی خون کے قطرات پر وہ ملائکہ موکل ہوں اور وہ حکم الہی سے وہ اس جگہ پر وہ اس قطرے کو پہنچانے کے پابند ہوں اور وہاں پر اس قطرے خون نبی یا وصی نبی کو پہنچایا ہو۔ لہذا اس حدیث سے کہ ہر جگہ مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، مسجد جہاں پر ہے وہ جگہ وہ بابرکت جگہ ہے، یا نبی یا وصی نبی کی قبر ہے یا نبی یا وصی نبی کی خون کا قطرہ وہاں پر ہے، وہ مسجد بنی ہے۔ اور حدیث آگے بھی کہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلاً جو عرض کروں کہ وہ لہٰذا یہ مسجد، لہٰذا یہ نہ کہیں کہ جناب یہ البتہ حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ بعض اوقات کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے سے وہ حالات اگر مشکل ہوں تو وہاں پر احتیاط کی جائے، لیکن جو ہے وہ حدیث میں جو آیا فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ یہ لوگ اہل ولایت نہیں ہیں، تاریک ہیں، اور یہ لوگ وہ چونکہ اہل ولایت نہیں اور تاریک ہیں لہذا میں ان کی مساجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس لیے کہ ہر جگہ مسجد بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس میں خصوصیت ہے اس زمین میں۔ اور اسی طرح روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ جگہ کہ جہاں پر معصوم کا جسد مبارک ہے، بدن مطہر جہاں پر معصوم کا بدن مطہر ہے، یہ ایسی جگہ ہے
کہ لا یعص اللہ ابدا، اس سرزمین پر، اس جگہ پر ایک بھی معصیت الہی وہاں پر نہیں ہوئی۔ ایسی سرزمین کہ جہاں پر سرے سے معصیت الہی نہ ہوئی ہو، ایسی سرزمین لیاقت رکھتی ہے کہ وہ اپنے اندر بدن معصوم کو لے۔ ہر جگہ نہیں ہے، البتہ وہ مراد یہ ہے کہ وہ 2 میٹر 3 میٹر کی جگہ جہاں پر بدن مطہر معصوم ہے، اس جگہ پر اصلاً سرے سے معصیت الہی نہیں ہوئی۔ ایسی مقدس سرزمین جو گناہ سے پاک ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب حرمہائے معصومین میں آپ جاتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ خوب حرم امیر المومنین میں، حضرت ابا عبداللہ میں، امام رضا کے حرم میں، انسان ایک معنویت کا احساس کرتا ہے، ایک اطمینان اور سکون کا احساس کرتا ہے، اور انسان وہ اس چیز کا حس کرتا ہے کہ اب یہ جس دنیا سے وہ آیا ہے یہ دنیا نہیں ہے، وہ بدل گئی ہے۔ عجیب معنویت کا احساس ہوتا ہے حرمائے معصومین میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقدس سرزمین ہے، بدن معصوم وہاں پر ہے، اور اس جگہ پر وہ ملین لوگوں نے ذکر پڑھا ہے، ملین ملائکہ کی آمد و رفت ہے طول تاریخ میں اس جگہ پر۔ لہذا وہ سرزمین معنویت ہے، اس سرزمین میں ایک خاص قسم کی معنویت ہے۔ لہذا یہ اس مطلب کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مفاتی میں بعض اوقات جو ہے لکھا ہوتا ہے کہ زیارت از نزدیک، زیارت از دور، دور سے زیارت معصوم کی آپ کرتے ہیں، نزدیک سے زیارت کرتے ہیں۔ آپ زیارت جہاں پر بھی کریں اور سلام جہاں سے بھی کریں، وہ سلام امام تک پہنچ جاتا ہے، معصوم تک وہ سلام پہنچ جاتا ہے، آپ کی زیارت وہ معصوم تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کوشش کریں، ہمت ہو، نزدیک سے زیارت کریں۔ جائیں کربلا، جائیں نجف، جائیں مدینہ، نزدیک سے زیارت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقام کہ جہاں پر جسد معصوم ہے، وجود مقدس معصوم ہے، اور یہ مسئلہ روایات میں بھی ہے اور اسی طرف فلسفہ الہی میں بھی یہ مطلب ثابت شدہ ہے کہ انسان کی روح کی توجہ وہاں پر زیادہ ہوتی ہے جہاں پر وہ بدن مطہر ہو۔ توجہ روح وہاں پر زیادہ ہے جہاں پر بدن ہو۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ جائیں نزدیک سے زیارت کریں، اس لیے کہ اگرچہ امام اشراف رکھتا ہے، معصوم اشراف رکھتے ہیں، لیکن نزدیک سے زیارت کریں، اس لیے کہ وہاں پر توجہ زیادہ ہے۔ نزدیک سے زیارت کریں یہ مقام۔ تو ہم عرض کر رہے ہیں کہ مکان اور زمان کے اسرار ہیں، اس میں اسرار ہیں۔ لہذا اس مقدمے کی روشنی میں کہ عزیزاً انہی ازمان میں سے، انہی اوقات وقتوں میں سے ایک وقت ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان ایک خاص وقت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اپنا خاص رزق قرار دیا ہے، جو سال کے باقی مہینوں میں وہ رزق نہیں ملے گا، اسی ماہ میں ملے گا، ماہ مبارک رمضان میں۔ اور کہ ملاحظہ کریں کہ رسول گرامی اسلام ماہ شعبان کے آخری جمعہ آپ خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے، اور فرمایا کہ وہ طولانی خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ جو معروف خطبہ شعبانیہ ہے۔ فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے لوگو کہ تمہاری طرف خدا کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ برکت و ماہ مغفرت و ماہ رحمت۔ تو اور روایت میں ہے کہ خداوند عالم وہ اول ماہ مبارک رمضان وہ تمام لوگوں کو معاف فرماتا ہے، یہ بات روایات میں ہے، اور پورا باقی ماہ رمضان وہ انسان کے لیے تکامل اور ترقی اور رشد کے ایام ہیں۔ مغفرت پہلے دن ہوگی اور پھر اگلے ایام میں وہ انسان مانوی تکامل کی طرف بڑھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو اس راہ میں ڈالے تو اور ایسا رزق خداوند عالم نے اس ماہ میں قرار دیا ہے جو وہ سال کے باقی ایام میں، باقی مہینوں میں وہ رزق الہی، وہ معنویت، وہ تکامل اور وہ ترقی باقی مہینوں میں نہیں ہے، کم ہے، لیکن جو رزق اس مہینے میں ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں اس کو جو ہے وہ
قرآن سے جو ہے وہ دلیل بھی پھر عرض کروں گا کہ درخت جو میوہ دار پھلدار درخت ہیں، تو ایک بڑا درخت جو پھلدار ہے اور جس کی وہ شاخوں پہ اور وہ پھل لگا ہے لیکن بلند ہے، اونچا ہے، تو وہاں درخت کو وہ پھل کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انسان جو ہے وہ درخت پہ چڑھے گا اور درخت پہ چڑھ کر اور شاخوں سے وہاں سے پھل توڑے گا، اور اوپر چڑھنا زحمت، اور پھر ممکن ہے کہ گرنے کا خدشہ ہو، گرنے کا خوف ہو۔ لیکن بعض پھلدار درخت ایسے ہیں کہ جب ان پہ پھل لگتا ہے تو پھل کے بوجھ کی وجہ سے اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، ٹہنیاں جھک جاتی ہیں اور اتنی جھکتی ہیں کہ وہ زمین کے قریب تک پہنچ جاتی ہیں، اور ایسے پھلدار درخت کے لیے اوپر چڑھنا پڑے گا نہ، آپ وہیں زمین سے وہیں کھڑے ہو کر آپ اس کی ٹہنی کو پکڑیں گے اور اس پھل توڑ لیں گے۔ عزیزاً، ماہ مبارک رمضان اسی طرح ہے، وہ ماہ مبارک رمضان، اور جنت میں اسی طرح ہے۔ جنت میں آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ الحاقہ، قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، قطوفها دانیہ، یعنی قیامت کے دن جنت میں جو میوہ ہوگا، جو پھل ہوگا، جو پھل آپ چاہیں گے اس کے درخت پر، وہ درخت پر وہی پھل لگے گا، اور وہ پھل آپ کی دسترس میں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھل توڑنے کے لیے سیڑھی لانی پڑے اور اوپر جانا پڑے، نہ، وہ آپ کی دسترس میں، آپ توڑیں گے، اپنے ہاتھ سے اس پھل کو توڑیں گے، کھائیں گے، انسان کی دسترس میں۔ قرآن فرما رہا ہے قطوفها دانیہ، یہ پھل بہت نزدیک آ جائے گا، انسان کی دسترس میں ہوگا، مومن کی دسترس میں ہوگا۔ عزیزان، ماہ مبارک رمضان بھی رحمت الہی اس قدر نزدیک آتی ہے، اس قدر نزدیک آتی ہے کہ گویا انسان آسانی سے اس رحمت الہی کو لے لے گا، ہاں، بہت آسانی سے۔ اب چند ایک نمونے آپ ملاحظہ فرمائیں اس رزق کے، اور اس رحمت الہی اس قدر نزدیک آتی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اور دیگر ایام میں آپ جو ایک ختم قرآن کرتے ہیں، ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو ایک ختم قرآن کی تلاوت پر جو ثواب، اجر و ثواب آپ کو ملے گا، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے پر وہ سارا ثواب ملے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کی رحمت کس قدر قریب ہوگی، ایک آیت پڑھنے پر وہ ثواب ملے گا، ایک آیت۔ اور ایک آیت سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک آیت ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ ایک آیت ہے۔ اللہ الصمد، یہ دوسری آیت ہے۔ اور دوسرے ایام اور مہینوں میں کل قرآن کا جو ثواب ہے، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا وہ ثواب ہے۔ کس قدر ثواب وسیع ہے، خدا کی رحمت کس قدر نزدیک آ گئی۔ تو عزیزاً، اس ماہ مبارک کے رمضان کے رزقوں میں سے ایک رزق، چند ایک رزق جو ہے وہ، جو ہم نے عرض کیا کہ خداوند عالم رزاق ہے اور اس مہینے میں خاص قسم کا رزق ہے، لہذا ماہ مبارک رمضان کے شروع ہونے سے پہلے عزیزاً یہ رزق الہی وہ اپنے مد نظر رکھیں، کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس رزق الہی سے بہرہ مند ہوں۔ ایک رزق خود قرآن کریم، خود قرآن کریم رزق الہی ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ ماہ مبارک رمضان قرآن کریم کی جب معرفی کی، خداوند عالم نے جب قرآن کریم کا تعارف کروایا تو ماہ مبارک رمضان کے ساتھ تعارف نہیں کروایا، بلکہ جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مہینہ، ہاں، ماہ مبارک رمضان کا جب تعارف کیا ہے تو وہ روزے کے ساتھ نہیں کروایا کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزے واجب قرار دیے ہیں۔ درست ہے، ماہ مبارک رمضان میں روزے واجب قرار دیے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان کا تعارف جب کروایا تو قرآن کے ذریعے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ساتھ تعارف کیا۔ لہذا ماہ مبارک رمضان اور قرآن کا نزول بھی قلب مبارک رسول گرامی اسلام پر قرآن کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا۔ اور اب
ہر سال جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں قرآن کا ایک خاص جلوہ نازل ہوتا ہے. ہر ماہ مبارک رمضان میں ایک جلوہ قرآنی اس زمین پر نازل ہوتا ہے. اور لہذا عزیزاً یہ اکثر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، جو بھی قرآن سے انس پیدا کرے، مانوس ہو، جو بھی قرآن سے متصل ہو، تو جتنا بھی انسان قرآن سے متصل ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی وہ قرآنی اور الہی ہوگی.